دنیا کا صحیح نیت کے ساتھ استعمال آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور اس کی یہی کام آپ کو دوزخ میں لے جائیں گے اگر آپ کی نیت خراب ہوگی۔ تو جیسے کہ نماز کی نیت خراب ہو گئی تو آپ دوزخ میں جائیں گے، سورہ ماؤن میں وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور نماز کی نیت صحیح ہو گئی تو پھر آپ جنتی ہیں۔ تو سچی توبہ کے بعد ایک تو آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، بس آپ جو بھی حالت ہے اس پر آپ مطمئن ہو جائیں گے، ہونا چاہیے، کیونکہ حالات تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ سچی توبہ کے بعد کیا ہوگا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم جو بنایا ہے ہدایت کا، اس میں سب سے پہلے توبہ ہے۔ استغفروا ربکم، توبہ کا مطلب یعنی آپ کو احساس ہو غلطی کا کہ ہاں دنیا کے لیے زندگی گزارنا یا دنیا کے خیال میں زندگی گزارنا جرم ہے۔ جملے پہ غور کریں نا، دنیا کے خیال میں یا دنیا کے لیے زندگی گزارنا بہت بڑا جرم ہے۔ آج کا مسلمان دین اسلام کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ آج کا مسلمان ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تو دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، دین کے مطابق تو نہیں گزار رہا، یعنی یہ اس کو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کا درجہ ہے نا، کہ تم لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرو، لیکن یہ تو نمونہ نہیں، یہ تو برا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر تو آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ بہر سچی توبہ اگر ہو جائے، اور ہونی چاہیے، یہ انسان کے اپنے مفاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن میں، اگر تم ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرتے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اور اگر برائی کرتے ہو تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ خیر، سچی توبہ کے بعد یہ ہے، یعنی جو شرائط، ساری شرائط میں نے آپ کو کہا، استغفار، پھر رجوع، اللہ کو منزل بنانا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کرنا، مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش کرنا، اور پھر اس کی ہدایت میں جب آپ زندگی گزارنے کا آغاز کریں گے تو اس کی تفصیلات ہیں جو میں نے بیان کی بھی ہیں۔ تو اب کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی موٹر وے سیدھی ایک پٹری پہ آ جائے گی۔ جیسے کہ دیکھیں ٹرین جو ہے تو وہ تو پٹری کے بغیر نہیں چل سکتی، یا سڑک جو ہے تو وہ ضروری ہے گاڑی پہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں۔ آپ تو پہلے راستے کو ڈھونڈیں گے، سڑک کو ڈھونڈیں گے، پھر اچھی سڑک کو ڈھونڈیں گے۔ تو سچی توبہ کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی منزل واضح ہو جاتی ہے، اور پھر ایک راستہ اسے نظر آتا ہے، اور یہ راستے پر چل پڑتا ہے پھر جو بھی اس کی شرائط ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے دل کو سکون اور اطمینان میسر ہو جاتا ہے۔ یعنی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ بعض وقت یہ سوال بھی ہوتا ہے نا کہ کیا ہوگا؟ زندگی وہی رہے گی، صرف نیت بدل جائے گی آپ کی۔ آپ دکاندار ہیں، دکان کریں، نوکر ہیں، نوکری کرتے رہیں، بچے ہیں، گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی دیکھیں، دنیا کا صحیح نیت کے ساتھ استعمال آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور اس کی یہی کام آپ کو دوزخ میں لے جائیں گے اگر آپ کی نیت خراب ہوگی۔ تو جیسے کہ نماز کی نیت خراب ہو گئی تو آپ دوزخ میں جائیں گے، سورہ ماؤن میں وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور نماز کی نیت صحیح ہو گئی تو پھر آپ جنتی ہیں۔ تو سچی توبہ کے بعد ایک تو آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، بس آپ جو بھی حالت ہے اس پر آپ مطمئن ہو جائیں گے، ہونا چاہیے، کیونکہ حالات تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حالات ہیں آپ کہیں شکر ہے اللہ
ان حالات پہ جو میں اس وقت ہوں اس میں، چاہے آپ سڑک پہ ہی کیوں نہ سو رہے ہو، یا ایک جھگی میں کیوں نہ سو رہے ہو، یا آپ مٹی میں پڑے ہو، بس آپ مطلب اس پر مطمئن، ہاں اپنے مطلب مناسب انداز میں اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوشش، رزق کی کمانے کی کوشش، یہ بھی فرض ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو کھلانا صدقہ ہے، یہ بھی فرض ہے۔ زندگی اچھے طریقے سے گزاریں تو ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ بھئی اب معاملہ ٹھیک ہو گیا اور اب میں سکون سے ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا بیمار دو چار دن گزار لیتا ہے بخار میں، تو پھر دوائی وغیرہ ڈاکٹر دیتے، یار اب آرام ہے، اب آرام ہے، بخار نہیں ہے، درد نہیں ہے، اب آرام ہے، تھوڑی کمزوری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو اسی طرح یہ علاج ہوتا ہے، پیغمبر معالج ہے، پھر نائب پیغمبر یہ بھی معالج ہے، علاج کرتے ہیں، یہ روحانی بیماریوں کی معالج ہے۔ تو اچھا، پھر منزل ٹھیک ہو گئی، آپ کا عمل درست ہو جائے گا، آپ کا ہر عمل، سچی توبہ کے بعد آپ کا ہر عمل صالح میں لکھا جائے گا، چاہے آپ دنیا کما رہے ہیں، دکان میں کھڑے ہوئے، نوکری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ عمل صالح ہے، کیونکہ اب آپ کے ہر کام میں للہیت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کاموں سے منع نہیں کرتا، دنیا کمائی یا نوکری یا جو بھی ہے تو اس سے تو منع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، بس ہر عمل صالح ہو جائے گا سچی توبہ کے بعد۔ لیکن اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر ہر نیک عمل باطل ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، جرم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے نیت تو کی نہیں، نیت کی ہے لیکن نیت کے بغیر تو انسان زندگی گزار نہیں سکتا، نیت کی ہے تو نیت باطل ہے تو آپ کے تمام زندگی باطل، ہر عمل باطل۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، منافقوں سے اللہ تعالیٰ، مدینے کے منافقوں سے مخاطب ہے کہ تم خرچ کرو خوشی سے یا نہ خوشی سے، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا، تو پھر آپ کا ہر عمل باطل ہو گیا۔ خوشی سے، منافق خوشی سے دے رہا ہے، لو یہ 10,000 روپے لے لو، 1,00,000 روپے لے لو، خوشی سے دے رہا ہے، اللہ فرما رہے تمہاری نیت خراب ہے، تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا، نیت خراب ہے تمہاری، نیت صحیح ہو جائے، صحیح نیت، صحیح منزل، صحیح راستہ، تو پھر جو ہے کام سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ تم اچھا، ایک حدیث میں آپ کو آخر میں یاد دلاؤں، اس کی طرف توجہ دلاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا کان العبد فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جب انسان اپنے بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں ہوتا ہے، اس کے کام اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے، حدیث کا مفہوم۔ تو آپ ایک مسلمان بھائی کے کام آ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے حاجت کے لیے میں کافی ہوں، اور اس وقت کیا ہوگا جب آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں؟ یہ تو ایک بھائی ہے، انسان ہے، آدمی ہے، جو بھی ہے، تو یعنی جب آپ کہیں کہ اللہ میں تیرے کام میں لگتا ہوں، تو مومن جو ہے وہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ بھئی تم عمل بھی کرو اور نیکی کو پھیلاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اپنے جہاں تک آپ کا یعنی مقدور ہے تو آپ نیکی کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ مومن کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے اور وہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، تو من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا، یعنی اس کے تمام کاموں کا ذمہ دار ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اور آپ کو یاد دلا دوں کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لی، آخرت کی فکر، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔
یہ سچی توبہ کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی وہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے نا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تو اللہ کے حوالے، بس اللہ پر بھروسہ. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پہ بھروسہ کرو، حالات جیسے بھی ہوں اللہ پہ بھروسہ کرو، جو بھی ہوں. تو وَمَن تَشَبَّعَ بِالْهُمُومِ لَا يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ، اور جس کی سوچیں اس پر پراگندہ ہو گئیں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ کس فکر کے گڑھے میں جا کر وہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے. یہ ساری آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. دنیا کا ایک گڑھا ہے اور ہم اس میں گر چکے ہیں. خیالی دنیا میں ہم مست ہیں اور غرق. تو دنیا تو لعنت ہے، اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو دنیا تو لعنت ہے. تو سچی توبہ نہایت ضروری ہے، اور اس سے ہمارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. زندگی ایک پٹری پر آ جاتی ہے، ایک راستے پر آ جاتی ہے. پھر جیسے بھی حالات ہوں اللہ مالک ہے. شکر اللہ کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.